آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں 14 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن میں 2456 پولنگ اسٹیشن قائم، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ میاں صاحب برا نہ مانیں مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمیر ہو یا کشمور، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی گھن گرج، نون لیگ پر تنقید کی، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بسیں کسی کی جانب سے عوام کو تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے عوام سے آزاد کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر دی ہے۔ تنقید کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے، خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا مخالفین پر وار، کہا رو پیٹو نہیں، نواز شریف جیسے موٹر وے بنا کر دکھاؤ، شہباز شریف جیسی میٹرو سروس بنا کر دکھاؤ۔ آج مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسیں چل رہی ہیں۔ 18 ماہ میں مریم نواز نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چھت دی۔ خیراتی اقتدار والوں کو کشمیر کے عوام کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے کیسے غیرت مند کشمیریوں سے ووٹ مانگیں گے؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جوابی وار، کا خواجہ آصف نے جو بیان دیا ان کو وزارت سے ہٹانا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگ نون لیگ کو مسترد کریں گے، دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ آزاد کشمیر جیسے خوبصورت ترین خطے کی محرومیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ متعدد سیاسی جماعتیں بارہا ووٹ لے کر عوام سے جھوٹے وعدے کرتی رہی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا، ووٹ امانت ہے، کشمیری عوام سوچ سمجھ کر اپنا مستقبل کا فیصلہ کریں۔ مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فی الحال بات چیت معطل ہے، ختم نہیں کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اور قطر نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کی، جن پر واشنگٹن اور تہران نے اپنے اپنے جوابات بھی جمع کروا دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران پہلے آبِ ہرمز، پھر منجمد اثاثوں کی واپسی اور آخر میں اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت چاہتا ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت، مقبوضہ جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان علاقائی عالمی امن کے خطرے میں ڈالنے کی بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی الزامات مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ ایران کی پالیسی میں لبنان کی سالمیت کا تحفظ بنیادی شرط ہے۔ حزب اللہ کا دفاع ایران کا تصویراتی فریضہ ہے۔ حزب اللہ کی مزاحمت دنیا کی آزاد اقوام کے لیے متاثر کن پیغام ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سیکرٹری جنرل حزب اللہ شیخ نعیم قاسم اور دیگر کے نام جوابی پیغام۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا، دنیا کے مظلوم عوام کے لیے مزاحمت ہی واحد راستہ رہ گیا۔ حزب اللہ صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی صف اول میں چٹان کے مانند کھڑی ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا، ایران شہید رہبر کی پالیسی کے مطابق حزب اللہ کے مظلوم مگر طاقتور مجاہدین کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے شہید حسن نصر اللہ اور مزاحمتی مجاہدین کو خامنئی کا خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی ذرائع نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا، امریکی حملے رک جاتے ہیں تو ایران بھی اپنی کارروائیاں روک دے گا۔ ایران کا موقف اب بھی حملے کے جواب میں حملہ ہے۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں حملے روکنے کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ عمان کی ثالثی میں آبِ ہرمز کے حوالے سے مذاکرات، سفارتکاری کو نیا موقع دینے کی باتیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ کارروائیوں سے ایران پر بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا، مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکار کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ کیپٹن محمد سرور شہید، نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل پاک بحریہ کے سربراہ اور مسلح افواج کا کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔
کیپٹن سرور بے مثال قربانی پر نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ شہید کی قربانی آئندہ نسلوں کو فرض حب الوطنی کی ترغیب دیتی رہے گی۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ امریکی حملوں میں وقفہ، عالمی منڈی میں خام تیل 5% سے زائد سستا۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد برنٹ خام تیل $91.20 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل بھی 5.50% کمی کے بعد $84.40 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں نرمی، تیل کی سپلائی کے خدشات کم ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب میں مانسون کا تباہ کن اسپیل، لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، کئی اہم شاہراہوں پر ترقیاتی منصوبوں کو بھی نقصان پہنچا۔ مختلف مقامات پر گہرے گڑھے پڑ گئے۔ انتظامیہ کے مطابق صبح سب سے زیادہ بارش گجرانوالہ اور راولپنڈی ڈویژن میں ریکارڈ۔ دریائے راوی کے قطب شاہانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، 50,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا۔ انتظامیہ کے دریا کے قریبی آبادیوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ 26 جون سے 26 جولائی تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 107 ہو گئی۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ اور پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ، ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلے اننگز میں 311 رنز پر آل آؤٹ۔ میزبان ٹیم نے دوسرے دن کے 194 کے سکور میں صرف 117 رنز کا ہی اضافہ کر سکی۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے شہاب 92 اور کیوم ہاٹ 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے محمد علی کی 4 وکٹیں، محمد عباس نے 3، خرم شہزاد نے 2 اور عامر جمال نے 1 شکار کیا۔ پاکستان کی پہلے اننگز میں بیٹنگ جاری، اذان اویس بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔